جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، ان کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، دس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ بڑا خوبصورت جلسہ، بڑا خوشگوار ماحول، آپ کی پیشانی چمکتی ہوئی، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اخبار سے موبائل سے جب فرصت ہوگی تب قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے سوال سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا سوال پہلا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ؟ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، قرآن پر 3 حملے ہوئے، قرآن کی حفاظت کس نے کی، کیسے کی؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے، مدرسے کا 4 احسان ہمارے اوپر، وہ پہلا اور دوسرا تیسرا آخری احسان کیا ہے؟ مدرسہ ہمارے سامنے ہے، اس کے احاطے میں ہم لوگ جلسہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ مدرسہ باقی کیسے رہے گا؟ 3 کام کرنے پڑیں گے، وہ 3 کام کیا ہے؟ مکمل بیداری کے ساتھ سنیں گے، عمل کے کان سے سنیں گے اور عمل کے ارادے سے سنیں گے، جلسے کو کامیاب کر کے اٹھیں گے، دعا تک ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ 3 طرح سے پتہ چلے گا۔ سب سے پہلی وجہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی کاپی لا ہی نہیں سکتا۔ دوسری، قرآن کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز، سائنس آج آئی، قرآن پہلے آیا، سائنس قرآن کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، سائنس قرآن کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ زندہ ہے، اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں تو یہ مردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاتا۔ کیسے پتا چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ختم، خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر عمل ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ قرآن پر عمل ہے، اس کا صاف اشارہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ 3 حملے قرآن پر ہوئے۔ سب سے پہلا حملہ ہوا 1257 عیسوی میں بغداد میں ہوا۔ سارے قرآن کو مسجدوں سے، لائبریری سے نکال کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ قرآن باقی کیسے رہا؟ اس کی حفاظت کس نے کی؟ دوسرا حملہ ہوا ہندوستان میں 1861 میں، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ تیسرا حملہ ہوا روس کی سرزمین پر 1937 میں۔ کوئی اگر قرآن پڑھتا تھا اس کو جیل جانا پڑتا، کوئی اگر قرآن یاد کر لیتا تھا اس کو پھانسی کے پھندے سے لٹکنا پڑتا۔ لیکن قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ درزی کی دکان پر مدرسے کے بچے سلائی سیکھنے کے بہانے سے جاتے تھے اور 2-4 آیت یاد کر کے واپس آ جاتے تھے۔ دشمنوں کے ملک میں جس میں پھانسی کی سزا ہوتی تھی، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اس مدرسے کا 4 احسان ہمارے اوپر۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں ہوتا۔ اس مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ مدرسہ باقی نہیں ہوتا تو ہم انسان بھی نہیں ہوتے، داڑھی ٹوپی تو دور کی بات۔
حیوان سے بھی بدتر ہے. یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو نکاح بھی ختم ہو جاتا, بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا. یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جیسے غریب لوگوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیان سنا رہا ہوں, میرا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا, میرے ماں باپ کا تھوڑا پیسہ خرچ ہوا, آپ کا چندہ تھا, مدرسے کا احسان تھا, میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے بیان سنا رہا ہوں. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریبوں کو, بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. مدرسہ باقی کیسے رہے گا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے. اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم دلانا ہے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پڑھانے والے کی تعظیم کرنی ہے, توہین نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. مدرسے کو تعاون کرنا ہے انشاءاللہ. وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے, ہاتھ اٹھائیے. نہیں. ہر پل برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں, ہر پل برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں, آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں, ہر دم محبتوں کا اظہار مدرسوں میں, گفتار مدرسوں میں, کردار مدرسوں میں, دن بھر تلاوتیں ہیں, دن بھر تلاوتیں ہیں, شب بھر عبادتیں, ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں, ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. پہلا پیغام ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کو جو کام میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر بنائیے, پروفیسر بنائیے, پہلے اپنے بچے کو مدرسے کی تعلیم سے مسلمان بنائیے. آپ کے بچے کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا بچہ انسان بھی باقی رہے گا. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں اس کو جب مارتی ہے تو بچہ ماں ہی سے نپٹتا. بچے کی خوبی دکھا, اسے پتا ہے کہ آج میری ماں مجھ سے ناراض ہے, مجھ کو مار رہی ہے, لیکن برسہ برس سے مجھ کو محبت کے آغوش میں پالا ہے. بچہ کو ماں مار رہی ہے, وہ ماں سے دور نہیں بھاگ رہا, ماں ہی سے نپٹ رہا. بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, ہر وقت ہر جگہ اپنی ماں ہی کو پکارتا. چھوٹا بچہ معصوم جہاں بھی پکارے گا اپنی ماں کو پکارے گا, جبکہ وہاں ماں موجود نہیں ہے. ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے تو ہمیں اپنے خدا کو پکارنا چاہیے. تیسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, بچے کی اگر کوئی خواہش پوری کرنی ہے وہ رو کر کے اپنی بات بنواتا ہے. BBC لندن شروع ہو گئی, جب تک ماں باپ اس کی خواہش کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے یہ ریڈیو بند ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم بھی اپنی بات رو کر کے خدا سے منوانے والے ہو جاتے تو کہاں سے کہاں پہنچے. بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, کروڑ پتی کا بیٹا ہے, ارب پتی کا بیٹا ہے, لیکن زمین پر ہی بیٹھتا ہے. بچے کو تکبر ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہمارے سینے سے تکبر نکل جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے. بچے کی تیسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, بچہ مٹی سے کھیلتا ہے, جب اس سے تھک جاتا اس کو توڑ دیتا ہے. اس کے سامنے کھلونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی طرح دنیا کی قدر و قیمت اگر ہمارے دل سے نکل جائے تو اللہ آخرت کو سوار دے. بچے کی خوبی دیکھیں گے آپ, جو بھی ہاتھ میں آئے گا منہ میں ڈال دے گا, جو بھی ہاتھ میں آیا منہ میں ڈال لے گا. کوئی فیشن نہیں ہے, کوئی تکلف نہیں, اتنی سادگی ہے. اگر ہم فیشن سے نکل جائیں, سادگی پر آ جائیں تو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے. بچے کی آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, بچہ پل میں جھگڑا کرتا ہے, دشمن ہو گیا, پل میں جھگڑے کو بھول جاتا ہے, پھر دوست بن جاتا ہے. اگر ہم آپسی جھگڑے کو بھول جائیں تو اللہ ہماری منزل کو بالکل آسان کر دے گا, قریب کر دے گا, دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال کر دے گا. ایک بچہ سامنے ہے, اسکول میں چھٹی ہو رہی ہے, سامنے سے نکل رہا ہے, حضرت تھانوی سامنے سے گزر رہے, اس بچے کو روک کر کے سوال پوچھا, یہ بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ حضور عربی انگلش سے زیادہ اچھی ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا, انگلش میں نازل نہیں ہوا. میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں, آپ اپنے بچے کو ماسٹر بھی بنا سکتے ہیں اور اسی بچے کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں. طریقہ بالکل آسان ہے. 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے. جب وہ 5 سال اسکول میں پڑھ لے, اب اسکول سے ہٹا کر کے اس کو صرف 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے.
3 سال کے اندر وہ حافظ قرآن ہو جائے گا. اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے. اب جو 3 سال کا گیپ ہوا، آپ ٹیوشن کرائیے، سارے بچے کو وہ پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا. کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ قوم کا بچہ مدرسے میں ہوگا، اپنا بچہ صرف اسکول میں، ہاتھ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح جا رہا ہے. ابھی تک آپ لوگ مکمل دماغ سے بیدار نہیں ہیں. خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو 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 خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ. خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو تاجر بناؤ.